بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد سانحے کو کئی دن گزر گئے ہیں۔ پی ٹی آئی والے 278 سے 12 اور 20 بلکہ 12 نمبر تک آ گئے ہیں لاشوں کی تلاش میں۔ پی ٹی آئی کو تو نہیں ملی، لیکن حامد میر نے لاشیں ڈھونڈ لی ہیں اور محسن نقوی کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ حامد میر صاحب نے یہ کام کیسے کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اسی لاشوں سے بھرے ہوئے اسلام آباد میں بھومیا کا کانسرٹ، یہ کیا کہانی ہے اور اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے یا پی ٹی آئی سے کیا کمپیریزن ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور بشرا بی بی سے بڑی بدتمیزی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، اور وہ کیسے ہوئی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں۔ ویسے تو ان کے ساتھ وہ خاندانی جھگڑے اور وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ چلتی ہی رہیں گی، پولیٹیکل جھگڑے بھی رہیں گے، لیکن یہ بدتمیزی والی بات کیا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے رہنما لطیف کھوسہ صاحب کو پاکستان کے خلاف ایک سازش مل گئی ہے۔ انہوں نے اپنے آج جب وہ بتا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، تو انہوں نے بتایا، اصل میں وہ ہمیں لے گئے سکوت ڈھاکہ کی کہانی پر، اور انہوں نے بتایا کہ جب مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تو کس طرح سے ملک ٹوٹ گیا، اور اس میں فوجیوں نے کس طرح سے سرنڈر کیا، وہ بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھایا۔ اچھا، یہ نہیں سمجھ آتی کہ کھوسہ صاحب اتنے پرانے سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، تو یہ انہیں اس وقت باتیں کیوں نہیں یاد آتی تھیں جب وہ پی ٹی آئی میں، مطلب جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی تب انہیں یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی تھی۔ بہرحال اب انہیں یاد آ رہی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا حال خدا نہ خواستہ خاکم وطن رشیا کی طرح ہوگا، اور جس طرح وہاں ریاستیں ٹوٹ گئی تھیں، اس طرح انہوں نے بتایا کہ کے پی ایک الگ ریاست ہوگی، بلوچستان الگ ہوگی، پنجاب جو ہے وہ شریف برادران کو مل جائے گا، اور سندھ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو مل جائے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کے پی اور بلوچستان کس کو ملے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا چونکہ ساتھ ہے اب، تو وہ سوچ جو پاکستان کی بربادی کی، پاکستان کی تباہی کی سوچ ہے، وہ ان میں بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے۔ اور یہ پہلے دن سے، جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی انہیں لگتا تھا کہ اگر انہیں حکومت نہیں مل رہی ہے تو شاید پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب وہ حکومت سے نکلے یا نکلنے والے تھے تب بھی انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر ہماری حکومت نہ رہی تو پھر پاکستان بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ سارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدے سے روگردانی کی، وہ باتیں، اور اس کے بعد پھر جب حکومت سے نکل گئے تو ابھی صوبائی حکومتیں ان کے ہاتھ میں تھی، تب پھر انہوں نے یہی کوشش کی کہ اگر ہمیں واپس حکومت نہیں مل رہی تو پھر پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آئی ایم ایف کو جو خطوط لکھوانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ اتارا۔ اور آج بھی اب یہ اس لیٹسٹ وہ واقعہ جو ہے اس میں اسلام آباد والا 24 نومبر، اس کے بعد اور اس دن جو انہوں نے مظاہرے کیے ہیں واشنگٹن میں دیکھ رہا تھا، ان کے جو ٹرک کھڑے تھے جس پہ پاکستان آرمی چیف کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی سفارت خانے کے خلاف غائبانہ نماز جنازہ پڑھی واشنگٹن میں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہاں پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی بجائے کے پی میں اصل نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، جہاں پر ان کی پوری حکومت، پی ٹی آئی کی پوری حکومت ہے نا، کوئی میرا خیال ہے کوئی 33-34 وزراء ہیں ان کے، مطلب 17 وزراء ہیں، پھر وہ ہیں اسپیشل جو ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، پھر ایڈوائزرز ہیں، یہ سارے ملا کے 34-35 کا نمبر بنتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ جا کے لنڈن میں اور امریکہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا رویہ ہے صرف کس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر جو حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور اس کا جو مزاج نظر آ رہا ہے، بائیڈن انتظامیہ کے بعد جب تبدیلی آنی ہے، ٹرمپ جو اپنی سلیکٹ کر رہے ہیں کابینہ اور اپنی انتظامیہ سلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں ہندوستانی ایلیمنٹ، 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو جیوز ایلیمنٹ اور دوسرا انڈین ایلیمنٹ، کہ انڈین لوگوں جس طرح سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ایف بی آئی کے جو ہیڈ وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھیں، یا آپ جیوز کے حوالے سے دیکھیں، وہ دونوں لابیز جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو شکنجے میں کسنے کے لیے، پاکستان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، پاکستان حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے ان لوگوں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں۔ وہ کھیل رہے ہیں، مقصد صرف پاکستان کی تباہی، بربادی، بدنامی، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران میں جب کھوسہ صاحب کو نظر آ رہا ہے
کہ سرنڈر کس طرح سے ہوا تھا اور کیسے پاکستان ٹوٹنے خدا نہ خواستہ وہ ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایک اور اثاثہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ معید پیرزادہ ہیں. اور خیر اثاثہ تو انہی کا ہے، انہی کا تھے جن کے عمران خان صاحب اثاثہ تھے، انہی کا اثاثہ معید پیرزادہ بھی تھے. وہ بھی جو بکواس ہو سکتی ہے کرتے ہیں، اور تازہ ترین جو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجیوں سے شادیاں نہیں کرنی، ان کے رشتہ داریاں نہیں کرنی، ان سے تعلق نہیں رکھنا ایک طرف، اور جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے. مثلا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں ایک خبر تھی جس میں 12 فوجیوں کی شہادت کی خبر ہے. اچھا افسوسناک خبر تو ہے، لیکن اگر ہم اس کے وہ دیکھیں کومنٹس دیکھیں تو وہ زیادہ افسوسناک ہے. وہ سارے پی ٹی آئی لورز ہیں، اور جو گالم گلوچ کر رہے ہیں اور جو ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں وہ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کس مینٹل اس میں وہ پہنچ گئے ہیں. اچھا اس کی صورت یہ دیکھ لیں کہ پاکستانیوں کے خلاف اور فوجیوں کے خلاف جس طرح معید پیرزادہ کر رہے ہیں، یا یہ اس ٹویٹ کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں، یہی کام پاکستان کے دشمن کر رہے ہیں. وہ کبھی ٹی ٹی پی اور کبھی طالبان اور کبھی وہ جو بھی بی ایل اے والے ہو رہے ہیں. کہ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں 2 پاکستانی فوجی اپنے گھر والوں سے اور اپنے دوستوں سے اور لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ فوج چھوڑ دیں اور پاکستان کی فوج میں کام نہ کریں، کیونکہ وہ قیدی بنے ہوئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، یہی کام جو پاکستان کے دشمن، پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ جو کر رہے ہیں، وہی پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں. اس پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور مین سٹریم ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا دوسری طرف وہ بتا رہے تھے کہ بھرا پڑا تھا وہاں، تو خون دھو دیا اور سب کچھ کیا. وہ میں حامد مرزا والی بات پر تو آتا ہوں، لیکن وہاں پر ایک اور چیز ہو رہی ہے. بھومیا جو ہیں ایک سنگر، ان کا کانسرٹ. اچھا اس میں جو تعداد نظر آتی ہے، جو کراؤڈ نظر آ رہا ہے، لوگ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کچھ آ رہے ہیں کہ کیا اتنے لوگ تو پی ٹی آئی کے دھرنے میں بھی نہیں آئے تھے. تو مجھے ویسے ہی خیال آ رہا تھا کہ اصل میں عمران خان صاحب نے تو کانسرٹس کے ذریعے ہی لوگوں کو جمع کیا تھا. جو ابتدا ہوئی تھی وہ کلاس، وہ ینگسٹرز، بچے بچیاں جنہیں پاکستان کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھا، جنہیں پاکستان کی سیاست کا الف بے بھی نہیں معلوم، جنہیں لگتا ہے کہ شاید یہ آج ہی پہلی مرتبہ ہوا ہے. اچھا اس پہ بھی میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ان سب کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان بنا ہی اب ہے. وہ 2011-14 وہ جو دھرنے اور اس سے پہلے کانسرٹ، وہ جو جلسہ تھا، وہ سارے کانسرٹس ہی تھے بیسیکلی. تو وہ کراؤڈ کانسرٹس کے ذریعے جمع کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ والا کراؤڈ جو ہے نا، وہ جس کو مطلب وہ ممی ڈیڈی ڈکلیئر کر دیتے ہیں ہم، لیکن پڑھا لکھا اچھے سوشل سٹیٹس کو انجوائے کرنے والے لوگ، وہ کانسرٹس میں تو جاتے تھے، وہ ایسے احتجاج میں نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں آپ دیکھ لیں کسی سڑک پر کہیں 200 بندہ بھی نہیں، 100 بندہ بھی نہیں نظر آیا، 50 بندہ بھی نہیں، لبرٹی میں نہیں آئے کوئی بندہ، لالک جان چوک میں نہیں نظر آیا احتجاج کے لیے. وہ کانسرٹ لور تھے. تو بھومیا کا مقابلہ نہیں ہے، وہ ایک ہی کیٹیگری ہے دونوں. اگر آج بھی عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ڈی جیز کے ساتھ بڑے بڑے میوزک کانسرٹ اناؤنس کر دیں تو پھر لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ بھومیا ہو یا پی ٹی آئی کا کانسرٹ برابر ہی ہے، اس میں لوگ آ جائیں گے مار کھانے کے لیے. عام آدمی نہیں آ رہا ان ایریا سے سیٹلڈ، وہ جن لوگوں کی زندگی اور رائٹ ہے نا، مطلب پرابلم کوئی نہیں ہے. شور کون مچا رہے ہیں؟ انگلینڈ میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پرآسائش پرامن زندگی گزارے ہیں، وہ یہاں پہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ نکلیں، مریں، لڑیں، مار دیں. یہ کام جو شیخ رشید صاحب جیسے نعرے لگاتے تھے نا، اس طرح سے وہ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یہاں پر انفارچونیٹلی خاص طور پر کے پی سے آنے والے لوگ مشتعل ہیں، ناراض ہیں، ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں. وہ سب اس قسم کے احتجاج میں آئے ہیں. باقی تو اسلام آباد سے کوئی نہیں تھا، لاہور سے کوئی نہیں ہے، کراچی سے کوئی نہیں ہے، سکون ہے. ہاں اگر کانسرٹ ہوا تو پھر آ جائیں گے. اچھا اسی دوران میں بشرا بی بی کا میں نے ذکر کرنا تھا کہ وہ اس جو ہے نا کہ وہاں سے چھوڑ کر بھاگ گئیں احتجاجی تحریک کو. پہلے تو انہوں نے بڑے نعرے لگائے نا کہ کوئی نہیں جائے گا، کوئی غیرت مند جو ہوگا وہ نہیں جائے گا، پشتون جو غیرت مند ہے کوئی عمران خان کو لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، اور پھر وہ چلی گئی. تو اس پہ عمران ریاض صاحب نے اپنے ویڈیو میں بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ ایک لمبا چوڑا ٹویٹ لکھ کے اس کو شیئر کیا ہوا ہے.
اور اس میں کہانی یہی ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ جانا نہیں چاہتی تھی، ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے جایا گیا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ دور جا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ باہر نکلی تو انہیں پکڑ کر اندر گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے شور مچایا، پھر کہیں نکلی تو علی امین گنڈا پور نے زبردستی ان کو اندر گاڑی میں ڈال دیا۔ پھر دوبارہ نکلی تو ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کے ان کو دوبارہ اندر گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ مطلب مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کر کے، ہوتا نہیں کسی کو زبردستی چپیڑے مارنے والی بات، یا مطلب تمہاری ایسی کی تیسی، چلو اندر بیٹھو، وہ اس طرح سے۔ کیونکہ عمران ریاض نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا کہ انہیں کیا کہا گیا، بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح زبردستی ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ تو وہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو نہیں کرنا چاہیے تھا اناؤنس، علیمہ خان کو نہیں اناؤنس کرنا چاہیے تھا، یہ تو پارٹی لیڈرشپ کو گوہر ایوب کو کرنا چاہیے تھا، عمر ایوب کو کرنا چاہیے تھا، یا بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا، بیرسٹر گوہر انہوں نے کہا۔ یہ سارے آپس میں اسی طرح جھگڑتے رہیں گے، ہر ایک کو دوسرا لیڈر جو ہے وہ لگے گا، غدار لگے گا کہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا عمر ایوب ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، یا مطلب عمر ایوب نے تو آپ کو پتہ نا وہ اپنی چھاتی پہ گولیوں کا راؤنڈ بھی کھا لیا۔ اچھا لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے بھی تو لوگوں کے کپڑوں سے گولیاں نکالی تھی نا، اس لیے عمر ایوب نے بھی چھاتی پہ راؤنڈ کھا لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی اسی طرح سے چلتی رہیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حامد میر صاحب بازی لے گئے۔ اچھا اس سے پہلے ڈی پی او اٹک نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے، صرف ایک ڈی پی او نے کہ کس طرح سے لوگ آئے ہوئے تھے، لوگوں کے شکلیں دکھائی ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہو گئے، جو نہیں مل رہے، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے ہیں، جو پاکستانی نہیں ہیں۔ اچھا وہاں پہ اسلحہ جو تھا وہ شیل تھے، برازیلین شیل، جو پاکستانی گیس شیل سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ بڑے بڑے پنکھے جیسے لا کے انہوں نے، مطلب ویری ویل پلانڈ۔ وہ ایک تو کہتے ہیں نا پرامن احتجاج، کوئی پرامن احتجاج نہیں تھا۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں جب اس کے کراؤڈ میں لوگ مشین گن اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ وہ کون سا پرامن احتجاج ہوتا ہے جس پہ مشین گن لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا باقی بھی گنز اور فائرنگ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس پر حامد میر صاحب پہ۔ جب حکومت ایک طرف یہ کہتی ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے، مجھے تو اور فائرنگ ہی نہیں ہوئی، اچھا مجھے بھی نہیں سمجھ آتا کہ فائرنگ سے انکار کیوں کیا جاتا ہے، جب ایک جتھا، ایک گروہ اس اعلان کے ساتھ آتا ہے کہ وہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک جیل میں بند قیدی کو نکال کر لے جائیں گے، اور پھر وہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہوئے، جو ڈیڈ لائنز کراس کرتے ہوئے، وہ لمٹس کراس کرتے ہوئے جن سے منع کیا گیا ہے، آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اگر، اور وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، شیل بھی پھینک رہے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، پیٹرول بم مار رہے ہیں، یہ سب چیزیں جب کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ان پر فائرنگ نہ ہو؟ دنیا کے کس ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پر پھر فائرنگ نہ ہو؟ تو حکومت کو بتانا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے کہا کہ کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے۔ اس کو ایک صرف سپورٹ ابھی تک یہ تھی، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو وہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی وہاں جو نماز جنازہ ہوئی ہیں ان میں تو دیکھیں، پنجاب کے بارے میں پی ٹی آئی کا اس وقت کلیم یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا ظلم ہے، جبر ہے، کنٹرول ہے، ساری چیزیں۔ کے پی میں تو اصلی والی حکومت ہے نا، وہاں تو فارم 47 والی حکومت نہیں ہے، وہاں تو اصلی والی حکومت ہے۔ تو اس اصلی والی حکومت میں جہاں اگین وہ درجنوں وزراء ہیں، پارٹی کی ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو چھپ چھپا کر بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی سارے وہاں ہیں، انہیں تو چاہیے ان کے جنازوں میں براہ راست جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو ان کے جنازوں میں پہلے دن سے ہوتے، لیکن خیر پی ٹی آئی کو تو نہیں ملے۔ حامد میر صاحب نے وہ لاشیں تلاش کر لی ہیں پیمس میں اور پولی کلینک میں، اور انہوں نے اپنی تفصیل سے جو کالم لکھا ہے اس میں بتایا کہ ایک دوست نے ایک تصویر بھیجی کہ اس کا پتہ کر دیں، ان کے کوئی دوست ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو، پہلے تو وہ تصویر دیکھتے ہی پہچان گئے کہ وہ شفیق نامی وہ صاحب تھے جو احتجاج کے دوران حامد میر صاحب کو پانی پلا رہے تھے۔ حامد میر صاحب ظاہر ہے اتنے پرانے جرنلسٹ ہیں، بڑی اچھی ان کی یادداشت ہوگی، تو انہیں وہ تصویر دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی احتجاج کرنے والے صاحب تھے جو انہیں پانی پلا رہے تھے۔ اچھا اس کے بعد چونکہ حامد میر صاحب کے دوست ایسے ہیں جنہیں ہاسپٹل میں جانے کی بھی اجازت تھی، نہ صرف جانے کی اجازت تھی بلکہ ان کی ایکسیس بہت ہی زیادہ تھی، انہوں نے اس شفیق کی ڈیتھ کا بھی تصدیق کر دی، بلکہ 3 اور ڈیڈ باڈیز کی تصاویر انہیں بھجوا دی کہ یہ ڈیڈ باڈیز یہاں موجود ہیں، لیکن منع کیا ہوا ہے حکومت نے اور محسن نقوی نے، کسی کو نہیں بتانا، کسی کو نہیں دکھانا، اس لیے ہم دے نہیں سکتے۔ اچھا اب چونکہ منع کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے منت ترلے کرنے کے باوجود بقول حامد میر صاحب کے ہی
29 तारीख को वो डेड बॉडी शफीक साहब के ख़ानदान को दे दी और उन्होंने प्रॉपर्ली वो मर्दान में ले जाकर उसकी तदफीन कर दी। अच्छा, अब इस तदफीन में भी मर्दान में जो तदफीन हुई है वो उसमें भी कोई लोग शामिल नहीं थे, वज़ीर आला गंडापुर और उनके बाकी लोग कोई भी नहीं थे, लेकिन वो तदफीन हो गई। उसके अलावा भी हामिद मीर साहब के पास कुछ डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पर, जिसमें सदर अली साहब हैं जिनका मर्दान से ताल्लुक़ था, मुबीन औरंगज़ेब की डेड बॉडी है जो पॉली क्लिनिक में है, और ये हामिद मीर साहब के बकौल इनके डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके हुए हैं। जो इशू हुए थे बाद में वो खैर उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन हामिद मीर साहब ने बताया कि ये डेथ सर्टिफिकेट्स इशू हो चुके थे। इसी तरह अनीस शहजाद साहब हैं जिनका ताल्लुक़ मरी से था, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया था। तो मुझे तो हैरत इस बात की है कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं और हुकूमत सारी ये कह रही है कि कोई डेथ नहीं हुई है, कोई नहीं मरा है, कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब के पास ये डेथ सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनके नाम भी हैं, तफसीलात भी हैं, उनकी डेड बॉडीज़ केपी में पहुंच के उनकी तदफीन भी करा दी है। अजीब कहानी है। मेरा तो 1 पॉइंट वो मोटो होता है जो मैंने बहुत मरतबा दोहराया है, बार बार हर हादसे या हर वाक़े पर मैं ये बात करता हूँ कि एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स। हर ज़िंदगी अहम है। हमारे लिए वो नंबर्स हो सकते हैं, जब वो दूसरों की बात हो रही होती है तो हम उसको नंबर्स में गिनते हैं 3, 5, 10, 15, 20, लेकिन हर उस फ़र्द के लिए जो इस दुनिया से चला जाता है वो अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया होता है, पूरा जहान होता है। इंसानी जान बड़ी अहमियत की हामिल है। हुकूमतों का काम इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। हाँ, जब जत्थे हमला आवर हों तो उसमें पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, लेकिन उस पॉलिसी के लिए हुकूमत को स्टैंड लेकर ऐलान करके बताना होगा, वरना वो लोग जैसे वो एक है ना इबाद साहब हैं कि पीटीआई के, वो मज़लूम बन जाते हैं। वो अपनी तमाम तर हरकतों के बावजूद उन्हें अगर सज़ा मिलती, वो चंद माह भी हो सकती है, चंद साल भी हो सकती है, कानून के मुताबिक जो उनके जराइम थे, जो उनका जुर्म था उसके मुताबिक उनको सज़ा मिल सकती है। लेकिन जब हम उस जुर्म को सामने लाए बग़ैर उन्हें सज़ा देने की कोशिश करते हैं तो फिर वो हीरो बन जाते हैं, मज़लूम बन जाते हैं। पीटीआई के लोग भी अभी तक तो खैर वो लाशें हामिद मीर साहब को तो मिली है, बाकी लोगों को तो नहीं मिली, और याद रहे वो 278 से और 300 से वापस आके 12 पर तकरीबन आ गए हैं। वो अल्लाह माफ़ करे, एक भी जान नहीं जानी चाहिए। मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जिस तरह डीपीओ अटक ने वीडियोस और तस्वीर और सब कुछ चला दी हैं, हुकूमत को चाहिए इस्लामाबाद के बारे में भी चलाएं, दिखाएं, हमें बताएं, और ये बजाय 9 मई की तरह वो हमेशा चलता रहे। 1.5 साल हो गया ना 9 मई भी आज तक, वो फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बन जाता है। तो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की बजाय उसकी रियलिटी लोगों को दिखाए। लोगों का कंसर्न नहीं है, मैं कैसे बताऊँ, आप देख लें कि केपी के अलावा कहाँ से लोग निकले हैं। अच्छा, जिस दिन वोटिंग होगी तब देखी जाएगी, उसके लिए वो अलग स्ट्रैटेजी होगी, क्या होना है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है। लोग नहीं झगड़ा करना चाह रहे, लोग हमलावर नहीं बनना चाह रहे, लोग दहशतगर्दी नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी बड़ा क्लियर है, पंजाब ने साफ जवाब दिया है, पूरे पंजाब से, सिवाय सुना कि वो मियाँ वाली से शायद चंद लोग गए थे, अगेन वो उनका बहुत करीबी ताल्लुक और उसको केपी के करीब तरीन समझ ले, जो मर्जी कह लें, अदरवाइज़ नहीं था। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इधर मुल्तान, साहिवाल, ये सारा एरिया कुछ नहीं था, कोई एहतजाज नहीं हुआ। सिंध पूरा, कराची, हैदराबाद, सखर, दीगर शहर, दादू और जहाँ जहाँ चले जाएँ, कोई कुछ नहीं था। लोग कोई दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं। इस्लामाबाद कोई दहशतगर्दी नहीं थी इस्लामाबाद के लोगों की। इस्लामाबाद के लोग तो भूमिया का कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हुकूमत क्लियर हो, जिस तरह थोड़ा सा होना शुरू हुए हैं, मज़ीद और थोड़ा सा हो जाए, क्लियर कट करके आगे चलें। हमने तरक्की के रास्ते पर आगे चलना है। वो जो असल ख़बरें आ रही हैं कि सऊदीया से मुआहदे हो रहे हैं, MOUs जो हैं वो एग्रीमेंट्स में बदल गए हैं, काम आगे जा रहा है, CPEC का पार्ट 2 शुरू हो गया है, हमें अच्छी खबरें सुनने को मिलनी चाहिए। ये झगड़ों को ख़त्म करें और पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे लेके चलें। शुक्रिया।